السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن کا ہم آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 23 کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجیء اور لائی جائے، یومئذ اس دن، بجہنم دوزخ، یومئذ اس دن، یتذکر سوچے گا، الانسان انسان، وَأَنَّ اور کہاں موقع، لَهُ الذِّکْرَ اس کے لیے سوچنے کا، یقول کہے گا، یا لیتنی اے کاش کے، قدمت بھیج دیتا میں پہلے، لی حیاتی بوقت زندگی اپنی کے۔ ترجمہ، اور اس دن جہنم لائی جائے گی، اس دن آدمی سوچے گا اور اب اس کے لیے سوچنے کا وقت کہاں۔ وہ کہے گا کہ اے کاش میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ اور اس دن جہنم لائی جائے گی۔ قیامت کے دن جہنم کو لائے جانے کا منظر بڑا ہی ہولناک ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جہنم کی 70,000 باغیں ہوں گی، ہر باغ پر 70,000 فرشتے جمع ہو کر اس کو کھینچیں گے، اور وہ جوش و غضب میں ہوگی، یہاں تک کہ فرشتے اس کو عرش کے بائیں جانب لائیں گے۔ اس روز سب نفسا نفسی کہتے ہوں گے، سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رب امتی فرماتے ہوں گے۔ جہنم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرے گی کہ اے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا میرا کیا واسطہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھ پر حرام کر دیا ہے۔ اس دن انسان سوچے گا اور اپنی غلطیوں پر، اپنی خطاؤں پر اور گناہوں کو وہ سمجھے گا، لیکن وہ وقت سوچنے کا نہیں ہوگا۔ اس وقت کا سوچنا سمجھنا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا، اور اس سوچنے سے صرف انسان کو حسرت حاصل ہوگی۔ اور اسی وجہ سے قیامت کا ایک نام یوم الحسرہ یعنی حسرت کا دن بھی ہے۔ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، اور وہ کہے گا اے کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ یہاں زندگی سے مراد یا دنیاوی زندگی ہے یا اخروی زندگی۔ پہلی صورت میں آیت کا مطلب یہ ہے کہ کاش میں دنیاوی زندگی میں کچھ نیکیاں کما کر آگے بھیج دیتا۔ دوسری صورت میں مطلب یہ ہے کہ کاش میں نے اس دائمی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا، ساری عمر فانی زندگی کے لیے کمائی کی اور خدا کو یاد نہ کیا۔ کفار کے لیے پچھتانا بھی عذاب ہوگا۔ دنیا میں نیکوکار مومن کا نادم ہونا درجات کی ترقی کا سبب ہے، اور گناہ گار مومن کا پچھتانا توبہ ہے، مگر کافر کا قیامت میں پچھتانا محض عذاب ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، اس دن ہم اگر پچھتائیں گے بھی اور ہمیں احساس بھی ہوگا تو وہ کسی کام نہیں آئے گا۔ آج ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ دنیا کو کمانے میں ہم لگے ہوئے ہیں، دنیا کی دوڑ میں ہم بھاگ رہے ہیں، لیکن جو آخرت کی دائمی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، اس کے لیے ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو اگر آج ہم نے نہ سوچا تو آخرت میں ہمارا سوچنا کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ پس اس دن، لا يعذب نہ عذاب دے گا، عذابہ اس کا سا عذاب، احد کوئی اور، وَلَا يُسِيقُ نہ گرفتار کرے گا، وَثَاقَہُ اس کا سا گرفتار کرنا، احد کوئی۔ ترجمہ، تو اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہ دے گا اور اس کے باندھنے کی طرح کوئی نہ باندھے گا۔ تو اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہ دے گا، اور اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب جیسا شدید اور سخت عذاب کوئی نہ دے سکے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی گرفت اور قید کی طرح کوئی باندھ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ آگ کی بیڑیوں میں باندھ کر آگ کے گھر میں آگ کے کوڑوں اور دیگر چیزوں کا عذاب دیں گے۔
اللہ رب العزت ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، یا ایتھا، اے نفس المطمئنہ، نفس اطمینان حاصل کیے ہوئے، ارجعی، واپس چل، الی، طرف، ربی کی، رب اپنے کے، راضیہ، خوش، مرضیہ، پسند کیا ہوا۔ ترجمہ، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ یہاں پر ہم نے پہلے کفار کا عذاب دیکھا، اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ کفار کے عذاب اور انجام کو بیان کرنے کے بعد اب ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن کی زندگی اللہ جل شانہ پر سچے ایمان اور اطاعت و عبادت میں گزری، اور یاد الہی میں جن کے دل مشغول رہے، اور ذکر الہی سے ان کی زبانیں تر رہیں، جو ایمان اور یقین پر ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا، ان حضرات سے موت کے وقت کہا جائے گا، اے اطمینان والی جان، اور ایک قول کے مطابق یہ کلام آخرت میں ہوگا، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ مخلص مومن سے کہا جائے گا کہ اپنے رب تعالیٰ کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ جل شانہ کی طرف لوٹنے سے مراد اس کی رحمت، قرب اور حضوری میں حاضر ہونا ہے۔ یہاں نفس کی بات کی گئی تو انسانی نفس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ نفس انسانی کے 3 درجے ہیں، نفس امارہ جو انسان کو برائی کی رغبت دیتا ہے، نفس لوامہ جو گناہ گار کو گناہ کے بعد ملامت کر کے توبہ کی طرف راغب کرتا ہے، نفس مطمئنہ جو بندگان خدا کو ذکر خدا سے سکون پہنچاتا ہے۔ چونکہ یہ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی مصیبتوں پر صابر اور راحتوں پر شاکر رہ کر راضی بررضا رہے اور ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کیا، اس کی رضا کے طلبگار رہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے تھوڑے سے عمل پر ان سے راضی ہوتا ہے اور انہیں انعامات سے ان کو راضی کرتا ہے جس کے وہ حقدار ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں ہم، فادخلی، پس داخل ہو، فی عبادی، بندوں میں میرے، وادخلی، اور داخل ہو، جنتی، جنت میں میری۔ ترجمہ، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔ نفس مطمئنہ کو خاص بندگان خدا کے گروہ میں شامل ہو کر جنت میں داخل ہونے کا فرمایا گیا ہے۔ اس آیت میں نیک لوگوں کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں نیک بندوں کے گروہ میں جانے کا فرمایا اور پھر جنت میں داخل ہونے کا فرمایا، اور یہ حقیقت ہے کہ نیکوں کی صحبت اصلاح قلب اور دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ یہاں ہماری سورت کا اختتام ہوا، تو اس سورت سے، ان آیات سے جو آج ہم نے پڑھی، کیا سیکھا کہ ہم نے قیامت کا منظر دیکھا کہ اس دن انسان کو اپنی ساری خطائیں یاد آئیں گی اور وہ پچھتائے گا، لیکن اس دن کا پچھتانا کوئی کام نہیں دے گا اس کو، اور جہنم لائی جائے گی، جہنم کا عذاب دے گا، اور ہر انسان کو سمجھ آ جائے گا کہ اس کا اصل انجام کیا ہونے والا ہے۔ کافر اور نافرمانوں کے لیے اس دن انتہائی سخت عذاب ہوگا، لیکن اللہ جل شانہ نے اپنے نیک بندوں کو یہاں تسلی دی اور فرمایا کہ اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف پلٹ آ کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، اور میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرمائیں، ہم پہ بھی وہ خاص عنایتیں فرمائیں، اور ہمیں بھی اسی طرح اس دن مخاطب کر کے بلائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔